اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم نے حدیث حسن کے اوپر گفتگو کی تھی اور حسن کے اوپر اپنی گفتگو کو مکمل کرائے تھے، اور بات یہاں مکمل ہو گئی تھی کہ حسن ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی ایک تحدید کے ساتھ تعریف کر دینا بڑا مشکل ہے، لیکن جب عملاً اس کو کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں جرح و تعدیل کو، تو وہاں پر ایک ناقد کے لیے قدر آسان ہوتا ہے کہ وہ پہچان جاتا ہے کون سی روایت حسن کے درجے پر پہنچی ہے، کون سی صحیح پر چلی گئی، کون سی ضعیف پر چلی گئی۔ اب جو الموقظہ ہے اس کے اندر میں الضعیف کا جو باب ہے میں وہ شروع کرنے لگا ہوں اس مقام سے۔ یہ چیز یاد رکھیے گا کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کلام کیا ہے نا ضعیف کے اوپر، انہوں نے ابن صلاح سے تھوڑے ہٹ کر گفتگو کی ہے۔ ابن صلاح رحمہ اللہ نے یہ کیا کہ ضعیف کو، یعنی ضعیف کی ایک ہی قسم بتائی، اور اس کے بارے میں بول دیا کہ جو ضعیف ہوتی ہے اس میں سے مقبول بھی ہوتی ہے، اس میں سے مردود بھی ہوتی ہے، بلکہ وہ جو ضعیف، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف تو ہوتی ہی مردود ہے، پہلی کہانی۔ پھر وہ موضوع حدیث کو بھی حدیث ضعیف کی قسم کے طور پر انہوں نے مقدمہ ابن صلاح میں پیش کیا ہے۔ آپ کو اتنی یہ بات سمجھ آ گئی کہ انہوں نے باقاعدہ، ٹھیک ہے، اس طرح پیش کیا، جبکہ حافظ ابن حجر اسقلانی یہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی اچھی زبردست کنٹریبیوشن اس کے اندر یہ ہے کہ اس آدمی نے اس کی تحدید کی باقاعدہ کہ بھائی یہ الگ الگ چیزیں ہیں، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے یہاں پر ضعیف کو ڈیفائن کیا، ضعیف کس کو کہتے ہیں، اور یہاں پر ضعیف سے مراد وہ ضعیف ہے جس میں ذوف خفیف ہوتا ہے، جس میں تھوڑا ذوف ہوتا ہے۔ پھر آگے چلتے جائیں تو ضعیف کے بعد اگلا جو مقام آتا ہے وہ ہے مطروح کا۔ مطروح روایت وہ ہوتی ہے جو نہ تو ضعیف، جس میں ذوف شدید ہوتا ہے، یعنی اس میں خفیف ذوف بھی نہیں ہے، ایٹ دا سیم ٹائم وہ موضوع بھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ روایت مطروح ہے، اس کو متروک بھی کہا جاتا ہے، متروک، ٹھیک ہے۔ یہ ضعیف کا اگلا درجہ ہو گیا، یعنی کہ جب ذوف شدید ہو جاتا ہے اس کو متروک کہتے ہیں، اور پھر فائنلی اس کے بعد جا کر موضوع کی قسم آتی ہے۔ تو یہ بڑی زبردست بہترین قسم کی ڈویژن ہے جو یہاں پر انہوں نے کر دی۔ اب وہ اس کی تقسیم، اب اس کی جو تعریف کر رہے ہیں، تو یہ بڑا جو ہے نا سمجھنے والی چیز ہے اس مقام پر۔ وہ کہتے ہیں کہ الضعیف ما نقص عن درجۃ الحسن قلیلا، جو حسن کے درجے سے تھوڑا سا نیچے ہو۔ یہ لفظ قلیلا جو ہے نا یہ بڑا مزے کا ہے یہاں پر، لیکن کیسے تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ تھوڑا سا نیچے ہوگی حسن کے درجے سے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک ناقد کے دل میں جب یہ تسلی نہیں ہو پاتی کہ یہ روایت مقبول کے درجے پر چلی جاتی ہے، وہ ایٹ دا سیم تو اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ روایت ضعیف ہے، پھر وہ ذوف کی کس درجے پہ جا رہی ہے؟ ایسا ذوف ہے کہ جس کو آپ کہیں گے بالکل رد ہو جائے گا، نہیں ایسا ذوق بھی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہے گا کہ یہ بالکل تھوڑا سا اس کا معاملہ ہے کہ یہ تھوڑی سی نیچے جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ اب یہ جو الضعیف آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں یہ حسن کی سب سے آخری قسم ہے اور ضعف کی سب سے پہلی قسم ہے۔ اب آپ کی بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ الضعیف ہے کہ جس کا ایک حصہ حسن کے ساتھ ہے اور ایک حصہ اس کا ضعیف کے ساتھ ہے، اوکے۔ اور اس طرح کی جو ضعیف مرویات ہوتی ہیں جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں ما نقص عن درجۃ الحسن قلیلا، اس کو اکثر متقدمین شرائط کے ساتھ قبول ہی کرتے ہیں، بات سمجھ آئی؟ شرائط کے ساتھ قبول ہی کرتے ہیں اس طرح کی روایت کو، اور اس کو حسن روایات میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن آپ اس کے اوپر حکم حسن کا نہیں لگاتے۔ یا اب آگے سمجھیں گے اس میں کیا ہے۔ اب آگے دیکھیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، یعنی اس روایت کے اندر ایشو یہ رہتا ہے وَمِن ثَمَّ تُرُدِّدَ فِي حَدِيثِ أُنَاسٍ، کہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ آتے ہیں لوگ کہ جن کی روایت میں تردد ہوتا ہے، کس طرح کا کہ هل بلغ حدیثهم الى درجة الحسن ام لا، کہ کیا ان کی روایت حسن کے درجے پر پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ اب یہ تردد کس کو ہوتا ہے؟ یہ حفاظ کو ہوتا ہے۔ بعض حفاظ اس کے اوپر ذوف کا حکم لگا رہے ہوتے ہیں ایک اعتبار سے، اور بعض حفاظ اس کے حسن ہونے کا حکم لگا رہے ہوتے ہیں دوسرے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، جب آپ کو اتنی چیز سبحان اللہ سمجھ آ گئی، اس کے اندر کیونکہ ان کا اجتہاد ہے تو چل رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں وَبِلَا رَيْبٍ فَخَلْقٌ كَثِيرٌ مِّنَ الْمُتَوَسِّطِينَ فِي الرِّوَایَةِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ، کہ جو
اکثر جو متوسطین ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. روایت متوسط کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر متوسط سے مراد صدوق درجے کا راوی ہے جس کی مرویات میں آپ کو کچھ گڑبڑ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، صدوق درجے کا راوی. اچھا، اب آگے وہ دو ٹوک ایک جملہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں فآخر مراتب الحسن ہی اول مراتب الضعیف. ٹھیک ہو گیا؟ ان دونوں کو یہاں پر لنک کر دیا کہ حسن کا جو آخری درجہ ہے وہ ضعف کا پہلا درجہ ہوتا ہے. آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے میری مراد یہ ہے اعنی الضعیفہ. کون سی ضعیف؟ کون سی والی؟ الذی فی السنن وفی کتب الفقہاء. ٹھیک ہے، وفی کتب الفقہاء ورواته لیسوا بالمتروکین کا ابن لہیعۃ و عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم و ابی بکر بن ابی مریم الحمصی و فرج بن فضالہ و رشدین و خلق کثیر. اچھا، یہاں پر یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس مقام کے اوپر یہ جو لفظ استعمال کیا نا کہ اس سے مراد میری یہ ہے کہ جو سنن کے اندر جو ضعیف مرویات آ جاتی ہے، اس سے سنن کا لفظ انہوں نے کیوں استعمال کیا؟ کیوں؟ کیونکہ جو سنن ہے نا، جس طرح ترمذی ہو گئی یا ابو داود ہے، نسائی ہے، دارمی ہے، یہ وہ سنن ہے کہ جن کے اندر جو ضعیف مرویات ہیں ان کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ اپنے شواہد کی بنا پر یا متابعات کی بنا پر وہ قبول ہو جاتی ہے. اکثر اس کی ایسی احادیث ہوتی ہے. ابن ماجہ میں البتہ بہت نیکسٹ درجے کی آ جاتی ہیں. اچھا، اور آگے لکھا ہوا ہے وفی کتب الفقہاء. اب یہاں سے فقہاء سے مراد جو ہے وہ فقہاء ہیں جو کہ حدیث کے بھی علماء ہیں، اور اس سے میری مراد امام احمد بن حنبل جیسے لوگ ہیں اور امام شافعی اور امام مالک جیسے لوگ ہیں. ان کی کتابوں میں جب روایت آپ کہیں گے امام وہ نہیں، انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی بھی حدیث کی. ٹھیک ہے انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی اس کے اندر، تو اس لیے وفی کتب الفقہاء. آگے وہ فرماتے ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ورواته لیسوا بالمتروکین، ان کے جو لیکن شرط یہ ہے کہ وہ متروک نہیں ہونے چاہیے، یعنی ان کا جو ضعف ہے یہ شدید نہیں ہونا چاہیے. ضعف ان کا شدید نہیں ہونا چاہیے. آگے وہ انہوں نے اگزامپل دی ہے ابن لہیہ کی اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی. اچھا، یہ جو نام ہے نا عبد الرحمن بن زید بن اسلم، کوشش کریں کہ اس کو یاد کر لیں. یہ جو زید بن اسلم ہے یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے کلوز آدمی تھے. زید بن اسلم بڑے کلوز آدمی تھے اور بڑے ٹرسٹیبل تھے، اور یہ حدیث کے روات میں ثقات میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. ان کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں کے تینوں ضعفاء ہیں. کہ اب یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے. اچھا، عبد الرحمن بن زید بن اسلم، عبد الرحمن بن، یہ ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے اور انفیکٹ عبد الرحمن ان سب میں سب سے زیادہ ضعیف ہے. اچھا، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم یہ وہی راوی ہے جس سے مستدرک کی وہ حدیث مروی ہے کہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا، وہ پھر جو توبہ والا جو آگے واقعہ آتا ہے نا کہ انہوں نے پورا وہ دیکھا اور سارا وہ جو روایت ہے آدم علیہ السلام کی توبہ والی کہ اللہ آپ وسلم کا اسم گرامی جو تھا وہ انہوں نے مکتوب لکھا ہوا دیکھا سما کے اوپر، تو اس کے وسیلے سے پھر انہوں نے دعا مانگی. یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے طریق سے آتی ہے. لیکن ان روایات کے متعلق ایک قاعدہ یاد رکھیے گا کہ جو فضائل کی روایت ہوتی ہے نا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل تھے اس کو گھڑنے کے پیچھے نا کوئی سیاسی وجوہات نہیں تھی. اچھا، یہ بات سمجھیے گا کہ اگر کسی نے گھڑے ہیں تو کچھ سیاسی وجہ ہوگی تو اس کی وجہ سے گھڑنی ہے. سیاسی وجوہات کی بنا پر علی کرم اللہ وجہ کریم کے فضائل یعنی خلفائے راشدین کے فضائل گھڑے گئے بہت سارے جو سیاسی وجوہات ہیں. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے متعلق یہ قاعدہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے ایسے فضائل کہ جو ایسی سند سے وارد ہوں جس کے اندر کوئی کذاب نہیں ہونا چاہیے، کوئی متروک نہیں ہونا چاہیے، متہم نہیں ہونا چاہیے، یہ بندے نہ ہوں. باقی ضعفاء ہیں ان کا مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ قرآن کے خلاف نہیں جاتے، سنن کے خلاف نہیں جاتے، صحیح احادیث کے خلاف نہیں جاتے، عقیدہ صحیحہ کے خلاف نہیں جاتے، اور جو ہے نا وہ تاریخ کے کسی واقعے کے خلاف نہیں جاتے، تو اس کو قبول کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس میں حفظ کی کمزوری تھی، لیکن وہ کمزوری بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ بعض لوگ ان پہ تہمت تک لگا دی پکڑ کے. چلے، جب آپ کو اتنی بات سمجھ آ گئی حافظ ذہبی کی کہ جو انہوں نے آپ کو بتایا کہ بھائی ایک ضعیف درجہ ہوتا ہے
اور اس کا یہ جو ہے نا اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے کہ ما نقص عن درجۃ الحسن قلیلا، ٹھیک ہے، وہ روایت اس طرح کی ہوتی ہے۔ اچھا، اب آپ نے یہ سمجھنا ہے اس مقام کے اوپر ذوق سے کیا مراد ہے یہاں پر، یہ بڑا غور سے میرا اس کلام کو بھی اس مقام پہ سنیے گا کہ اب جب ہم ضعیف کی بات کر رہے ہیں تو اب ہم ضعیف میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، یہ تو ہمیں بالکل کلیئر ہو گیا کہ ذوف جب راوی کی وجہ سے آتا ہے تو وہ دو ہی وجوہات ہوتی ہیں، یا تو عدالت کے اوپر ہٹ ہوگا جا کے اس کا معاملہ، یا پھر حفظ کے اوپر اس کا معاملہ ہٹ ہوگا۔ اگر عدالت ہے، عدالت 0-1 ہوتی ہے، 0-1 کا مطلب یہ ہے یا نہیں ہے، یا تم عادل ہو یا تم عادل نہیں ہو، درمیان کی کوئی کہانی نہیں ہے۔ اوکے، تو اس کے اندر جتنی بھی آپ کیٹیگریز بنا لیں، متہم بالکذب کرتے ہیں کسی کو متہم کر دیں، یا آپ کسی کو کذاب کر دیں، یا کسی کو آپ فاسق ڈکلیئر کر دیں جو واقعی فاسق بنتا ہے، وہ سارے ایک حکم میں آ جاتے ہیں کہ ان کی روایت کلیتاً رد ہو جاتی ہے، اس کے طبقات نہیں بن سکتے کہ اگر تھوڑا سا، کیونکہ عدالت ایک ایسی چیز ہے اس کو آپ اس کا جو ہے نا جز نہیں کر سکتے۔ یہ نقطہ سمجھ آیا کہ وہ تھوڑا عادل ہے، یہ زیادہ عادل ہے، یہ سب سے زیادہ عادل ہے، اس طرح نہیں آپ کر سکتے، وہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے۔ لیکن حفظ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، حفظ کے درجات بن جاتے ہیں کہ کچھ اعلیٰ درجے کے حفاظ ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے لو درجے کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا 50-50 سا ہوتا ہے، کچھ کو سوئے حفظ ہو جاتا ہے، اس کا بالکل ردی قسم کا حفظ ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ کیٹیگریز حفظ کے مقام پر بن جاتی ہیں۔ اب اس مقام کے اوپر اس کو شرح کرتے ہیں کہ اس ضعیف سے، یعنی یہ دو ہی چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب جو کہہ رہے ہیں نا کہ سبحان اللہ، کہ جو حدیث ضعیف وہ ہوتی ہے جو حسن کے درجے سے تھوڑا سا نیچے آ جائے، اس میں عدالت کا ذوق مراد نہیں ہے، کیونکہ عدالت کا ذوق مراد ہوگا تو روایت مطروح ہوگی یا موضوع ہوگی، وہ ضعیف نہیں ہوگی پھر، ٹھیک ہے۔ ہاں، ثقافت کے لفظ میں عمومی طور پہ یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ میرا نقطہ سمجھ آیا کہ جب ہم جس ضعیف کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا تعلق عدالت کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر عدالت بندے کی ہے، عدالت ہے وہ چیز، اگر عدالت نہیں ہے تو بندہ مطروح ہوگا، یا پھر وہ سیدھا سیدھا اس کی روایت موضوع کے درجے پر جائے گی۔ تو باقی کیا رہ گیا معاملہ؟ باقی رہ گیا معاملہ اس کے حافظے کا، اور اسانید کے اندر جو اتصال اور انقطاع کا مسئلہ ہے اس کا۔ عدالت کمپرومائز اگر ہو جاتی ہے تو روایت کسی صورت قبول نہیں کر سکتے، شواہد میں بھی نہیں لا سکتے، آپ مطابعات میں بھی اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ عدالت از 0-1، آن آف، بس دیٹس اٹ، ہے یا نہیں ہے، یس اور نو، اس کے درمیان کی کوئی چیز نہیں ہوتی عدالت میں۔ جس لائک ایمان ہے نا، جہاں تو تم مومن ہو یا نہیں ہو، یہ درمیان والی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کلیئر ہے یہ پلیز اس کانسیپٹ کو بالکل کلیئر کیجیے گا، یہ جو باتیں آپ کو میں بھی بتا رہا ہوں بالکل پکا کلیئر کریں۔ تو باقی ہمارے سامنے کیا چیز رہ گئی؟ ایک رہ گیا کہ حدیث کے اندر ذوف ہوگا راوی کے حافظے کی وجہ سے، یا پھر راوی کی وجہ ہی نہیں ہوگی اور ذوف اصلاً ہوگا سند کے ڈسکنیکٹڈ ہونے کی وجہ سے، سند میں کوئی انقطاع آ جائے گا، جس کو آپ مرسل بولتے ہو، معدل بولتے ہو، مدلس روایت ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ منقطع ہو جاتی ہے روایت، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہے، ٹھیک۔ اب اس کے متعلقہ کچھ قواعد آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں جو آپ کو میں سمجھانے لگا ہوں۔ عدالت فقط سچ اور جھوٹ سے ہی تعلق رکھتی ہے، اس مقام پر آپ یہی سمجھیں کہ ابھی عدالت کو ہم فقط سچ اور جھوٹ سے ہی بس سمجھیں گے، عدالت کی کچھ آگے تھوڑی سی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو اپلیکیبل ہیں، اس مقام پہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کمپریہنڈ نہیں کر پائیں گے جب تک تھوڑا اور آپ کا ہاتھ نہیں کھلے گا۔ لیکن یقینی طور پہ عدالت وہ چیز نہیں ہے جو متاخرین کی کتب میں اصول فقہ کی کتابوں سے لا کر جو لکھ دیا گیا، وہ چیز نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو میں ایک نقطہ بتاتا چلوں اس مقام کے اوپر، ایک نقطہ بتا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حفظ والا جو آدمی ہوتا ہے، اگر اس کا حفظ حد درجہ خراب ہو جائے، اس درجے کا خراب ہو جائے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا المغفل، شدید الغفلہ، شدید الغفلہ، جو شدید غفلت کرنے والا جو آدمی ہو جاتا ہے، اس کی روایات کو بھی ہم متروک قرار دے دیتے ہیں، وہ روایت بھی ہم شواہد اور مطابق میں استعمال نہیں کرتے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیوں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ردی میں فقط اس کی روایتیں جاتی ہیں جس کی عدالت میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن جس کا حافظہ اتنا زیادہ خراب ہو جائے
تو اس کو آپ کیوں ترک کر رہے ہیں؟ شیخ منیب آپ کو سوال سمجھ آیا یہ والا؟ متہم کا ہونا، متہم کی روایت متروک ہوتی ہے، یہ تو بات سمجھ آ گئی، لیکن جو شدید غفلت والا شخص ہے اس کی روایت کیوں متروک ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، یہ بات سمجھیے گا، کہ عدالت کے اندر ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ مجنون نہیں ہونا چاہیے، مجنون نہ ہو، اور جو شدید الغفلہ والا ہے وہ مجنون کے جگہ پر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی روایتیں جو ہے وہ ترک ہوتی ہیں، اور اس بنا پر اس کی عدالت افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ بات سمجھیں؟ کہ کسی کا اس قدر حافظہ خراب ہو جائے، تباہ ہو جائے کہ وہ جنون کی کیفیت کے اندر چلا جائے، تو اب اس کا معاملہ حافظے کا اٹھ گیا اور معاملہ اس کی عدالت پہ چلا گیا کہ یہ پاگل ہو گیا، اور اس سے اس کی عدالت خراب ہو جاتی ہے۔ عادل ہونے کے لیے حدیث کی روایت میں بالغ ہونا بھی شرط ہے، اور عادل اس کا جو ہے نا اس کا جو ہے نا سبحان اللہ مکمل عاقل ہونا بھی شرط ہے ایٹ دا سیم ٹائم۔ فائن؟ جب اختلاط کہتے ہیں نا کہ آخری عمر میں اختلاط ہوا، اختلاط اور چیز ہے، اختلاط کو قبول کر لیتے ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے نا کہ شدید الغفلہ، وہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس مسئلے کو لے کے۔ دو چیزیں ہوگی، سب سے پہلی چیز آپ کو میں نے یہ بتا دی کہ ایسا راوی، کہ ایسی سند، یہ پوائنٹ آپ یہ دو پوائنٹس لکھ لیجیے گا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ حدیث ضعیف، یہ جو حدیث ضعیف ہے اس کی دو ہی صورتیں ہمیں ممکن نظر آتی ہیں، کہ جو صحابی جس حدیث ضعیف کی بات کر رہی ہے وہ فقط صحابی جو بات کر رہے ہیں وہ دو ہی قسم کی ضعیف ہو سکتی ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ایسی حدیث جس کی سند کے اندر راوی عادل ہو، لیکن اس کے حافظے میں مسئلہ ہو، اور اس کی تضعیف فقط اس کے حفظ کی بنا پر کی گئی ہو، نہ کہ عدالت کی بنا پر۔ یہ پہلا ہو گیا۔ اب دوسرا جو ہے کہ وہ سند جس کے اندر کوئی مجہول راوی ہو یا سند میں انقطاع ہو اور اس کے اندر شدید ضعف کی علامات ظاہر نہ ہو۔ تین چیزیں بتائیں، یا سند کے اندر یا تو مجہول ہوگا یا سند منقطع ہوگی، یہ ایک پوائنٹ ہو گیا اس کا، یہ دو ملا لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے متن کے اندر کوئی، یا اس کے اندر اس روایت کے اندر کوئی شدید ضعف کی علامت ظاہر نہ ہو۔ شدید ضعف کی علامت سے مراد کیا ہے؟ یہ متن اور اسناد دونوں میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہو جانا، یا دونوں کا منکر ہو جانا۔ تفرد بھی باید اسی کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تفرد بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے بہت سے مقامات کے۔ جی میں لاسٹ پوائنٹ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کو، کہ جو سیکنڈ پوائنٹ آپ کو میں لکھوا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسی سند ہو جس کے اندر کوئی مجہول ہو یا سند کے اندر انقطاع ہو، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کے باوجود متن کے اندر کوئی شدید ضعف کی جو علامات ہیں وہ واضح نہ ہوئی، وہ نظر نہ آئے، متن آپ کو محفوظ نظر آئے، سند میں انقطاع بھی ہے یا سند میں کوئی مجہول راوی بھی آ گیا ہے، اس کے باوجود جو متن ہے، متن وہ بالکل محفوظ نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ منکر نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، تو شدید ضعف کی جو علامات ہیں وہ واضح اس میں سے نہیں ظاہر ہوئی۔ تو ایسی یہ دو صورتیں نظر آتی ہیں جن کو ہم حافظ ذہبی کی اس کیٹیگری سے جو ہے نا وہ جوڑ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر دو الفاظ لکھیے گا، ایک لفظ ہے اعتبار، ایک لفظ ہے احتجاج۔ احتجاج کا معنی ہوتا ہے کہ کسی راوی کی روایات کا اپنی ذات میں صحیح ہونا، جس کو آپ کہتے ہیں نا صحیح لذاتی ہی، حسن لذاتی ہی، اپنی ذات میں کسی راوی کی مرویات کا صحیح ہونا، تو اس کو کہتے ہیں یہ حجت ہے، یہ احتجاج کے قابل ہے۔ اور اعتبار کا معنی ہوتا ہے کہ فی نفسی ہی قابل حجت نہیں ہے، لیکن شواہد اور متابعات کے اندر اس کی روایت کو قبول کیا جا سکتا ہے، اس کو اعتبار کہتے ہیں۔ اتنا نقطہ سمجھ آ گیا؟ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو اعتبار، یہ جو کیٹیگری ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ اعتبار کے قابل ہے، یہ احتجاج کے قابل نہیں ہے۔ جو الضعیف ہے
یہ قابل اعتبار ہے، یہ قابل احتجاج نہیں ہے. اور جو مطروح درجے پر چلے جاتے ہیں وہ قابل اعتبار بھی نہیں رہتے. بہت سے آئمہ بہت سے راویوں سے متعلق یہ حکم لگا رہے ہوتے ہیں. ایک کہتے ہیں یکتب حدیثہ ویحتج بہ، کہ اس کی روایت کو لکھا بھی جاتا ہے اور قابل حجت بھی مانا جاتا ہے. اور بہت سے راویوں کے متعلق کہتے ہیں یکتب حدیثہ ویعتبر بہ، کہ اس کی روایت کو لکھا جاتا ہے اور پھر اعتبار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. شواہد اور مطابق اس کا جو جس راوی کی روایت اعتبار کے طور پر استعمال ہو رہی ہوتی ہے نا، اعتبار کے طور پر، اس کا تفرد قبول نہیں ہوتا. یہ تو کلیئر ہے نا. اب یہ جو میں نے آپ کو اس میں جو 2 پوائنٹس لکھوائے، ایک تو پوائنٹ لکھوا دیا اگر 2 باتیں اکٹھی ہو جائیں، سند میں انقطاع اور راوی بھی مجہول ہوتی تو ہیں. سند کے اندر انقطاع جب ہو جاتا ہے، سند میں انقطاع ہو جاتا ہے تو راوی تو آٹومیٹیکلی مجہول ہوتا ہے وہ والا. ہر انقطاع کے اندر مجہول کا فیکٹر لازمی آ جاتا ہے. لیکن آپ سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر فرض کریں سند میں انقطاع اپنی جگہ اور سند کے اندر جو راوی جو لکھے ہوئے ہیں ان میں بھی کوئی مجہول، رائٹ؟ تو ایسی صورت کے اندر ضعف بڑھ جاتا ہے. اور جنرلی اسپیکنگ یہ کوئی قاعدہ نہیں لکھ لینا اس کا، لیکن یہ دیکھا ہے فقیر نے یہ کچھ چیز یہ نوٹ کی ہے فتح الباری کے اندر اور بھی بعض حفاظ کے کلام میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اگر کسی روایت کے اندر 2 سے زیادہ علتیں ہو جائیں نا، 2 سے زیادہ علتیں آ جائیں تو وہ اس کو ضعف سے اٹھا کر شدید الضعف کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں. شدید الضعف کہ ہمیں ان کے تجربے میں چیز نظر آتی ہے اگرچہ انہوں نے تصریح نہیں کی کبھی اس قاعدے. ضعیف جدن، ہاں جس کو مطروح بول رہے ہیں ہم، مطروح اور ضعیف جدن ایک ہی چیز ہے. اب آپ نے یہ چیز آگے بھی سمجھنی ہے کہ اب کسی کو جب سوء حفظ اگر ہوتا ہے، کسی کو اگر سوء حفظ ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ سوء حفظ والے راوی کا سوء حفظ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ ایسے ہی پتا چلے گا نا کہ وہ کچھ روایتوں کو گڑبڑ کر دے گا، سندوں کو کچھ آگے پیچھے کر دے گا، کچھ متنوں کو آپس میں ملا دے گا یا کچھ کر دے گا، اس سے پتا چل جائے گا کہ اس کا حافظہ خراب ہوا ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا، جس راوی کو سوء حفظ ہوتا ہے اس کی وہ والی روایت کلیتاً رد ہو جاتی ہے جس کے اندر وہم کے اوپر دلیل قائم ہو چکی ہو کہ اس کو اس روایت میں کنفرم وہم ہو. جی سمجھ بات کی؟ جس راوی کا حافظہ خراب ہے تھوڑا سا، جس کو سوء حفظ ہے، ہم اس کی فقط وہ روایت رد کریں گے جس کے اندر ہمارے پاس یہ پروف آ چکا ہے کہ ہاں بھائی اس روایت کے اندر اس نے غلطی کی ہے. اس کے علاوہ وہ روایات جس کے اندر اس نے غلطی نہیں کی، اس میں یہ احتمال موجود ہوتا ہے کہ یہ درست بھی ہو سکتی ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، 50-50 معاملہ ہے، تو اور روایات اس کی وہ والی روایات وہ قابل اعتبار ہوتی ہیں. یعنی اس راوی کی وہ والی روایات قابل اعتبار ہوں گی جس کے اندر اس کے وہم پر کوئی قرینہ جو ہے نا وہ دلالت نہ کر رہا ہو کہ ہاں بھئی اس کے اندر وہم ہوا ہے. اس کو جب یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی تو آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا ہوں. یہ نقطہ آپ کو نہیں ملے گا، جنرلی کتابوں میں اس طرح بیان نہیں ہوتا. سوء حفظ کا معاملہ یاد رکھیں تب آتا ہے جب متن تھوڑے لمبے ہو جاتے ہیں، 2 لائنیں 3 لائنیں 4 لائنوں کے متن جب ہو جاتے ہیں نا، وہاں پر سوء حفظ اپنا کام دکھاتا ہے. وہ روایات جو جوامع الکلم ہوتی ہیں، جہاں 2 3 4 5 الفاظ ہیں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کانسیپٹ کنوے کر دیتے ہیں، اس کے اندر جنرلی اسپیکنگ سوء حفظ نہیں ہوتا کیونکہ ان کو یاد رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے، وہ زبان پر چڑھی ہوتی ہے. کل معروف صدقہ، اس کے اندر کیا وہم کرنا ہے کسی کو؟ انما الاعمال بالنیات یا انما الاعمال بالخواتیم، اس پہ کسی کا کیا وہم ہوگا؟ سمجھ آئی؟ لیکن جب لمبی روایت ہوتی ہے نا، اس میں کوئی قصہ آتا ہے، واقعہ بیان ہوتا ہے یا تھوڑی سی سٹوری جاتی ہے، تو جہاں پر تھوڑی سی روایت کمپلیکیٹڈ ہو جائے نا، وہاں پر راوی کو پرابلم ہو جاتی ہے. اب اس کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں، ہم اس کلاس میں جتنے لوگ ہیں، اگر 1-2 لفظوں کی کوئی روایت آپ کو میں یاد کرواؤں گا
تو آپ اس کو فوراً جو ہے نا وہ یاد کر لیں گے، اگلے نیکسٹ ٹائم آپ مجھے صحیح سنا بھی دیں گے۔ لیکن اگر کیا کہتے ہیں کوئی 10 12 لائنوں کی اگر میں آپ کو کوئی روایت سناؤں گا تو پھر اس کو یاد کریں گے، وہ کتنے کے لوگ ہیں اس کو صحیح طرح پڑھ پائیں گے، کتنے اس کو بالمانہ روایت کر دیں گے، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ یہ جو پرنسپل ہے نا سوئے حفظ والا، یہ جوامع الکلم پہ اپلائی نہیں کرنا، جہاں پر 2 3 الفاظ بس حدیثوں کے ہوتے ہیں اس جگہ نہیں اس کو لینا۔ اگر کسی کو سوء حفظ ہوا اور وہ اپنی کتاب سے دیکھ کے روایتیں کرتا تھا تو یہ حجت ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ عبدالرزاق جیسے لوگ ہو گئے، بڑے بڑے ائمہ ہیں، ان کو آخر میں سوء حفظ ہو گیا تھا، لیکن وہ فقط کتابوں سے روایتیں کیا کرتے، حجت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، روایت تمہاری ٹھیک ہونی چاہیے۔ ٹھیک، اب آ جاتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو قاعدہ بتا دیا کہ جہاں راوی کو سوء حفظ ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو میں ایک اور چیز سمجھاتا ہوں۔ اب دوسرا مسئلہ آ گیا اس کے اندر کہ جو میں نے بتایا کہ سند میں انقطاع کا ہونا، سند میں انقطاع کا ہونا، یاد رکھیں کہ اب یہ جو کوشچن اب آ جاتا ہے کہ جتنی بھی منقطع مرویات ہوتی ہیں یا سقط آ جاتا ہے سند کے اندر، تو کیا یہ متابعات اور شواہد میں اس کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایک قاعدہ ہم نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب بھی کوئی روایت کے اندر سے کوئی راوی ساقط ہوتا ہے تو لا محالہ وہ ہمارے لیے مجہول ہے، اور مجہول کے جب تک ہم اس کا کوئی حکم واضح نہیں کر دیتے، ہم اس کے اوپر کوئی حکم لگا نہیں سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو روایت ساقط ہو جائے گی یہ روایت ضعیف ہی رہے گی، کیا یہ اس کیٹیگری پہ جائے گی؟ کیوں؟ ممکن ہے جو مجہول ہو وہ ثقات میں سے ایک ثقہ ہو، ممکن ہے جو مجہول ہو وہ کذابوں میں سے ایک کذاب ہو، ممکن ہے جو مجہول ہو وہ کوئی حسن درجے کا راوی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا کوئی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ اس فن میں بہت بڑی مشکل ہے جو پیش آتی ہے کہ ہم ایک پرنسپل ہر جگہ نہیں اپلائی کر سکتے، نہ کرتے ہیں، بلکہ ہر روایت کے اوپر ہمارا اس کو دیکھنے کا انداز، اس کو پرکھنے کا انداز وہ جدا ہو جاتا ہے۔ اب ایک سوال آ گیا کہ کیا مرسل کو بھی شامل کریں گے اس کیٹیگری میں؟ اور میں ابھی اسی کے بارے میں گفتگو کرنے لگا تھا کہ مرسل کو اس میں شامل نہیں کریں، مرسل کو اس کے اندر ہم شامل نہیں کریں گے، کیونکہ مرسل کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ اعتبار کے قابل ہیں، کیونکہ مرسل کے اندر یہ احتمال کم ہوتا ہے، یہ احتمال کم ہوتا ہے کہ جس کا نام چھپایا گیا وہ کذاب یا متروک ہوگا، کیونکہ یہ زمانہ جو ہے وہ صحابہ کے قریب تر ہے، اور جن لوگوں نے وہ مقتضیٰ کے جو ابتدائی لیکچرز اگر سنے ہیں نا، جہاں پر میں نے وہ تفرد کا اور مجہول کا لنک زمانے کے ساتھ ایکسپلین کیا، تو ان کو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی جو میں نے بھی کی۔ ٹھیک ہے، تو مرسل کے سوا مرسل جتنی بھی منقطع مرویات ہوتی ہیں اس کے اوپر کوئی حکم لگا نہیں سکتے، اس پہ ہم نے تفصیل میں جانا ہے۔ تفصیل مراسیل کا حکم یہ ہے کہ یہ اصلاً بائی ڈیفالٹ اس کا حکم یہ رہے گا کہ یہ قابل اعتبار ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اس اصل سے کبھی بھی خارج نہیں ہوں گے الا یہ کہ متون جو روایت ہو رہے ہیں وہ دو ٹوک ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ متن ہی منکر ہے۔ ان مجاہد قال سمعت من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں یہ والی نہیں، یا یہ مرسل سے مراد وہ والی روایت اس میں تابعی کہتے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک تو ایسا معاملہ ہے نا کہ اگر صحابی کا نام بھی نہیں لیا اور صحابی کو مجہول رکھا اور یہ کہہ دیا کہ سمعت، ٹھیک ہے، من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا بول دیا تو ہمارے نزدیک وہ روایت متصل ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو باقی جو منقطع مرویات ہیں ان کا کیا معاملہ ہے؟ ویل اس کی تفصیل ہوتی ہے۔ تفصیل سے کیا؟ تفصیل سے مراد یہ ہے ہم متن کو دیکھیں گے، متن اگر منکر روایت ہوا ہے تو اس کو رد کر دیں گے، متن اگر صالح ہے اس کو قبول کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ غلطی ہے جو اس مقام کے اوپر ہمارے دیسی حضرات کرتے ہیں، بہت زیادہ بہت زیادہ۔ وہ کہتے ہیں متن منکر ہے، سورج سے بھی زیادہ روشن ہے کہ یہ جھوٹ باندھا کسی نے، یہ کہتے ہیں سند میں ہمیں قذاب نظر نہیں آیا لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہی رہے گی، اور ضعیف فضائل میں قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مرسلات میں کبار اوساد اور صغار وغیرہ کو دیکھیں گے، بالکل دیکھیں گے۔ مرسلات سے متعلق جو میں نے پہلے بحث کر لی ہے وہ قائم ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔
جو صغار التابعین ہوتے ہیں اس کو تو آپ مراسل میں شمار نہیں کرتے، اس کی وہ جو روایت ہوتی ہے وہ معدل ہوتی ہیں، اس میں راوی زیادہ مس ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ کون سے ایسے راوی ہیں جو احتجاج کے قابل ہیں، کون سے ایسے راوی ہیں جو اعتبار کے قابل ہیں۔ پھر اس لفظ استعمال کر کے صالح یا فلا یصلح للاعتبار، اس طرح کا جو ہے نا وہ اب استعمال کیا جاتا ہے۔ چلیں جی، آئی ہوپ کہ یہ آپ کو مسئلہ اچھے طریقے سے واضح ہو گیا ہوگا ضعیف والا۔ اب نا ہم اس مقام کے اوپر، اب ضعیف کی میں گفتگو کو میں یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں، اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جرح و تعدیل کی کتاب کی طرف۔ فائن، ہم وہاں سے تھوڑا سا ریڈ کرتے ہیں کچھ چیزوں میں۔ اگر روایات میں مسئلہ کوئی نظر نہیں آ رہا اور مطابقت بھی مل جائے ہاں تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا، پھر اس کا جو ذوف شدید ہے اس کے اوپر پھر آپ کو وہ لانی پڑے گی، دلیل لانی پڑے گی، پھر مطابقت بھی مل جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ جرح و تعدیل کی بنیادی کتب میں سے ایک بہت اہم کتاب ہے الجرح و تعدیل، جو امام ابن ابی حاتم نے جو اس کے آتھر ہیں، اور انہوں نے اپنے والد کا اور اپنے کو استاد امام ابو زرعہ ان کے علم کو اس کے اندر جمع کر دیا تھا اس کتاب کے اندر۔ اوکے، اب رینڈملی اس کو ریڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ راویوں پر کلام ہوتا کس انداز میں ہے۔ یہ دیکھیں، احمد بن ابراہیم بن خالد ابو علی الموصلی، اس سے روا عن یہ روایت کرتا ہے حماد بن زید اور صالح بن عمر اور سلام بن نبی منظر سے اور ابی اسماعیل المؤدب سے، اور اس سے روایتیں کرنے والے ابو زرعہ ہیں اور عمر بن شبہ نمیری ہیں اور موسیٰ بن اسحاق القاضی ہیں۔ فائن، اور اب اس کے بعد کیا، جب یہ انہوں نے بنیادی طور پہ اس کے اساتذہ کا اور شاگردوں کا ذکر کر دیا تو اس کے بعد آگے کہتے ہیں کہ ہم سے عبد الرحمن نے نقل کیا، انہوں نے عبداللہ بن احمد بن حنبل سے، امام حنبل کے صاحبزادے ہیں، اچھا وہ کہتے ہیں کہ قال فیما کتب الی قال انہوں نے مجھے جو بولا کہ میں نے یحییٰ یعنی ابن معین سے سوال کیا احمد بن ابراہیم موصلی کے متعلق، فانہوں نے فرمایا لیس بہ بأس، اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اگلا راوی دیکھیں، احمد بن ابراہیم ابو صالح خراسانی، یہ کون بندہ ہے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ سألت ابی، میں نے اپنے والد صاحب سے سوال کیا، فقال شیخ مجہول، یہ مجہول ہے، والحدیث والذی رواہ صحیح، لیکن یہ جو حدیث جو بیان کر رہا ہے نا وہ حدیث صحیح ہے۔ جی ذرا شیخ منی مجھے بتائیں تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ بندہ مجہول ہو اور روایت اس کی صحیح ہو؟ یہ ذرا نخبۃ الفکر لگائیں اس کے اوپر، نصرت نظر لگائیں بلکہ اس کے اوپر، بلکہ نظر لگا دیں اس کو۔ ٹھیک ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ متاخرین کی کتب کو پڑھیں گے وہ آپ کو کہیں گے بھائی مجہول بائے بائے ضعیف، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے بندہ مجہول ہے لیکن جو حدیث بیان کرتا ہے وہ حدیث صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس کی حدیث کو چیک کر لیا، چیک کر کے دیکھ لیا کہ روایت منکر نہیں ہے، روایت منکر نہیں ہے، روایت جس نے بیان کی ہے وہ ٹھیک ہے، لہذا ایک کمنٹ کرتے روایت ٹھیک ہے، روایت میں کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ دیکھیں آگے، دیکھیں اگلا احمد بن ابراہیم الحلبی، یہ علی بن عاصم، حیثم بن جمیل اور قبیصہ نفیلی سے روایت کرتا ہے، اس سے احمد بن شیبان رملی نے روایت کیا، حدث عبد الرحمن نے ہمیں بتایا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے سوال کیا، اور آگے سنیں کہ وعرضت علیہ حدیث، اور میں نے وہ حدیثہ، میں نے اس کی حدیثیں اپنے والد صاحب کے سامنے پیش کی، کوئی روایت نظر نہیں، بالکل صحیح بات، یہی ہے شکل۔ اچھا، کہتے ہیں میں نے اس کی حدیثیں پیش کی والد صاحب کے سامنے، تو والد صاحب نے فرمایا لا اعرف، میں اس کو نہیں پہچانتا، لیکن میں نہیں جانتا یہ بندہ کون ہے، میں نہیں جانتا یہ بندہ کون ہے، اور آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ لیکن اس کی جو حدیثیں ہیں یہ باطل ہیں، موضوع ہیں، ساری کی ساری، لیس لہا اصول یدل علی حدیثہ علی انہ کذاب۔ ٹھیک ہے نا، ان کی کوئی اصل نہیں ہے اس کی حدیثوں کی، اور یہ ساری کی ساری اس کی حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ قذاب ہے یہ آدمی۔ ایسا نہیں ہو رہا کہ انہوں نے تقریب التہذیب سے راوی کو دیکھا راوی قذاب ہے تو راوی کی روایتوں کے اوپر حکم لگانا شروع کر دیا، انہوں نے روایتوں کو پہلے دیکھا اور اس کو سن لیا، جان لیا، اور اصولوں پر پیش کر دیا۔ اصول پر پیش کرنے سے مراد کیا ہے؟ دیکھا قرآن میں موافقت نہیں ہے، سنت میں موافقت نہیں ہے، بڑے روات کے پاس حدیثیں نہیں ہیں، لمبی لمبی چھوڑتا ہے، اور پھر قذاب ہے، اس کی حدیثیں اس پہ دلالت کرتی ہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ واضح ہو گیا؟ اب دیکھیں احمد بن اسماعیل بن ابی درار کے بارے میں کیا کہا، کہتے ہیں کہ ثقۃ مأمون، یہ ثقہ ہے، مأمون ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے اپنے والد سے اس کے متعلق جب سوال کیا تو والد صاحب نے فرمایا کہ یہ صدوق ہے،
والد صاحب نے فرمایا کہ یہ صدوق ہے۔ اب یہاں پر آپ کو میں ایک گولڈن چیز بتانے لگا ہوں، اور اس کو اگر آپ یاد رکھ لیں گے تو بلکہ یاد رکھنی ہی پڑے گی، اور کوئی چارے کوئی نہیں آپ کے پاس۔ آپ سب آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح آپ نے تقریب التہذیب میں ابن حجر اسقلانی نے شروع کے اندر جو مراتب بنائے ہیں، آپ نے وہ پڑھے ہیں سب نے؟ اچھا، ان ان مراتب سے یہ چیز آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں، کہ یہ لوگ ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ مثلا سب سے پہلے صحابہ، ان کی روایتیں قبول ہوتی ہیں، پھر وہ بندہ جو اوسط جس کی جو ہے تاکید ہو افعل کے سیگے کے ساتھ، تو وہ بھی قبول ہوتا ہے۔ جس نے نہیں پڑھا وہ تقریب التہذیب کا مقدمے میں پڑھ کے دیکھے۔ پھر تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک صفت کے ساتھ کہا گیا، ویسے ثقہ، متقن، یہ وہ بھی۔ پھر چوتھے وہ ہوتے ہیں جو اس سے تھوڑا سا نیچے آ جائیں، ان کو صدوق، لا بأس بھی کہا جاتا ہے۔ پھر پانچویں وہ ہوتے ہیں جو اس سے وہ تھوڑا سا نیچے آ جائیں، ان کو صدوق، صحیح الحفظ وغیرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹے وہ ہوتے ہیں کہ جن کی حدیثیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں اور اس میں سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ جو ترک ہو۔ پھر چلتے 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 کس نے طبقات بنائے ہیں حافظ ابن حجر نے، اور یہ جو طبقات صرف ابن حجر نے نہیں بلکہ اور بھی ائمہ نے بنائے ہیں۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے لفظ بنا رکھے ہیں نا، اس کو پھر سبحان اللہ ہر جگہ اپلائی کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ابو حاتم نے اس کو ثقہ کہا ہے، صدوق نہیں کہا۔ یا کہتے ہیں کہ دارا قطنی نے اس کو صدوق کہا ہے، ثقہ نہیں کہا۔ یحییٰ نے اس کو کہا ہے لیسا بہ بأسا، اس کو صدوق نہیں کہا۔ یعنی وہ ان درجات کے ساتھ جو ہے نا وہ ائمہ متقدمین کے کلام کو رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں متقدمین کے کلام کا کوئی تعلق نہیں ہے ان درجات کے ساتھ، یہ جو متاخرین نے بنا رکھے ہیں۔ اوکے، متقدمین جب کلام کرتے تھے حدیثوں کے اوپر تو وہ فقط تین ہی چیزیں ان کے سامنے ہوتی تھی۔ یا تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو راوی جو ہے یہ اس کی روایتوں کو مطلقاً قبول کیا جائے گا، یا اعتبار میں قبول کر لیا جائے گا، یا پھر کلیتاً رد کر دیا جائے گا۔ بس یہ تین کیٹیگریز ہوتی تھیں اور ان کا کلام فقط ان تین کے متعلقہ ہوتا تھا، الا ماشاء اللہ۔ جب وہ کسی راوی پر حکم لگاتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ حسن درجے کے اوپر راوی آتا ہے یا یہ جو صحیح کی جو 4.5ویں قسم ہے یہ اس کے اندر جا کر لاگو، کوئی چکر نہیں تھا اس طرح کا۔ وہ یہ دیکھتے تھے مقبول یا مردود، بس، ٹھیک ہے۔ اس لیے ضروری نہیں کہ جب ابو حاتم کہیں ثقہ اور یا ایک دوسرے مقام پر کہیں صدوق تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہوں۔ I'm confused. Don't be confused. What I'm saying کہ یہ جو متقدمین کے ہاں بس مرتبہ یہ ہوتا تھا جنرلی اسپیکنگ کہ وہ یہ بتا رہے ہوتے تھے کہ راوی مقبول ہے کہ نہیں۔ اس کے مقبول ہونے کے لیے کبھی وہ صالح کا لفظ استعمال کر لیتے تھے، کبھی کہتے تھے یا صالح کے علاوہ مثلا کر لیں صدوق بول دیں گے یا ثقہ بول دیں گے، اوثق الناس بول دیں گے، لیسا بہ بأس، اس طرح کے الفاظ استعمال کر دیں گے۔ ان الفاظ سے مراد وہ چیزیں نہیں ہیں جو متاخرین نے بنا رکھی ہیں کہ سب سے اعلیٰ درجے میں ثقہ ہوتا ہے، اس کے نیچے صدوق ہوتا ہے، اس کے نیچے یہ ہوتا ہے، اس کے نیچے یہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اچھا، تو پھر وہ یہ جو ڈیٹیل میں جو تقسیم یہ کب کرتے تھے؟ ہاں، جب وہ کسی راوی کی مرویات کا استقراء کر لیتے تھے اور پھر جب ڈیٹیل میں جا کر کسی راوی کی جرح کرتے تھے یا تعدیل کرتے تھے، وہاں پر جا کر پھر وہ یہ الفاظ استعمال کرتے تھے کہ فلاں کی روایات میں یہ اوثق الناس ہے، فلاں کی روایتوں میں یہ ضعیف ہو جاتا ہے، وہاں پر یہ چیزیں اپلائی ہوتی ہیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ اپلائی نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ نے مجھے جس مجمع الزوائد یہ جس نے پڑھی ہے، شیخ منیب آپ نے یہ لفظ پڑھا ہوگا کہ وثقہ ابن حبان، وثقہ فلان، کہ فلاں نے اس کی توثیق کی ہے۔ آپ نے یہ لفظ پڑھا ہے؟ پڑھا ہے؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ظاہری لم کے اوپر لے کے جانا ذرا اس کو۔ ہاں، وثقہ فلان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں نے اس کو ثقہ کہا ہے، ظاہری لفظ یہ مطلب بنتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ راوی اگر ثقہ ہو تو اس کو آپ کہتے ہیں وثقہ فلان، اور راوی اگر صدوق ہو تو پھر صدقہ فلان، یہ لفظ نہیں کہیں ملے گا آپ کو۔ ثقاہت کا کوئی درجہ نہیں ہوتا، بالکل، یہ شیخ منیب ایسی کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں آپ کو کہ جب وہ وثقہ فلان بولتے ہیں تو وہ اس میں مقبول کا کوئی بھی درجہ ہو سکتا ہے، وہ اعلیٰ درجے کی ثقاہت سے لے کر وہ کم تر حسن کے درجے تک جو مقبول ہی ہوتا ہے، بہرحال اس میں کہیں پہ بھی فال کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ صدقہ فلان کہیں پر بھی نہیں یہ لفظ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر حیث میں لکھ دینا وثقہ فلان، تو ہمارے بادشاہ باز کہتے ہیں
کہ امام ہیثمی نے اس کی توثیق کی ہے ٹھیک ہے. اچھا جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہاں پر یہ چیزیں چل کس طرح رہی ہوتی ہیں, یہ اس لیے بتایا کہ اب آپ اب اس چیز کو یہاں پر اپلائی کر کے دیکھیں. یہ دیکھیں ذرا اس مقام پہ دیکھیں, احمد بن اسماعیل بن ابی ذرار, ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے, اب ابن ابی حاتم کہہ رہے ہیں, میرے والد صاحب نے امام ابو حاتم نے فرمایا, اس سے روایت لکھی اور کہا وہ ثقۃ مأمون, یہ ثقہ مأمون ہے. اور میں نے اپنے والد صاحب سے سوال کیا اس کے متعلق تو آپ نے فرمایا یہ صدوق ہے. یہاں پر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ صدوق کی روایت حسن ہوتی ہے, ثقہ مأمون کی روایت جو ہے نا یہ صحیح ہوتی ہے, تو ابن ابی حاتم کے قول کے اندر یا ابو حاتم کے قول کے اندر تضاد واقع ہو گیا. نہیں, وہ آپ کی تقسیم کی طرح سوچ ہی نہیں رہے. ان کے نزدیک یہ ثقہ مامون کہہ دینا یا اس کو صدوق کہہ دینا, اس سے مراد ایک ہی ہے کہ یہ آدمی مقبول کے درجے پر ہے. I cannot stress this enough. آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں اتنا ماتم کر رہا ہے اس بات کا, کیونکہ آپ جو تدلیل کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کس طرح کے بلنڈر جو ہے نا وہ ہمارے بادشاہ مار رہے ہوتے ہیں. اب میں آتا ہوں جو اگلی کتاب آپ کو جس کے اوپر میں نے ٹریننگ دینی ہے نا, وہ ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تہذیب التہذیب. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کرنا ہے کچھ چیزوں کو. تہذیب التہذیب, تو یہ جو تہذیب التہذیب کے اندر نا خلاصہ ہے ایک طرح سے روات کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. تقریب اور تہذیب میں فرق ہے. تقریب التہذیب جو ہے یہ تہذیب التہذیب کی سمری ہے, اور تہذیب التہذیب جو ہے یہ تہذیب الکمال کی سمری ہے, اور جو حافظ مزی نے لکھی ہے. اور تہذیب الکمال جو ہے وہ سمری ہے الکمال فی اسماء الرجال جو حافظ عبد الغنی مقدسی نے لکھی ہے. اب دیکھیں میں یہ تقریب التہذیب سے میں آپ کے لیے شروع کر رہا ہوں. سمری کی وضاحت, سمری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلکہ آپ کو میں سمری دکھا بھی دیتا ہوں. اچھا کیا آپ نے یہ بول دیا کہ سمری دکھا بھی دیتا ہوں اور سمجھا بھی دیتا ہوں کدھر ہو کیا رہا ہے. اچھا دیکھیں ہم پہلے چلتے ہیں تہذیب التہذیب شریف کی طرف. اب یہ دیکھیے یہاں پر انہوں نے حکم لگا دیا کہ احمد بن ابراہیم بن خالد المصری پہلا راوی ابو علی نزیل بغداد صدوق ہے من العاشرہ ماتا فلان فلان فلان. ابو داود میں اس کی روایت ہے اور ابن ماجہ نے تفسیر میں اس سے روایت کی ہوئی ہے. اب تہذیب التہذیب کے اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوگا. ابو داود میں اور ابن ماجہ کی تفسیر میں اس کی روایت ہے. بندہ کون ہے؟ احمد بن ابراہیم بن خالد ابو علی المصری. اتنا تو آ گیا. اب پہلے اس کے اساتذہ کا نام, اس روایت کر اس نے کس سے روایت کی ہے. اس کے اساتذہ میں محمد بن ثابت الدی, فرج بن فضالہ, حماد بن زید, عبداللہ بن جعفر المدینی, یزید بن زرع, ابو عبانہ, ابراہیم بن صاحب وغیرہ ہوں ہیں. اور ان سے روایت کی ہے ابو داؤد نے حدیثاً واحدہ, ایک حدیث نقل کی ہے. اور ابن ماجہ نے تفسیر میں ان سے روایت لی ہے ان ابن ابی دنیا عنہ, یعنی ابن ماجہ روایت کرتے ہیں امام ابن ابی دنیا سے اور ابن ابی دنیا ان سے. اور ابو زرع رازی نے, محمد عبداللہ الحضرمی نے, موسیٰ بن ہارون نے, ابو یعلا الموصلی نے, ابو القاسم بغوی, آخر بڑے جماعت نے اس سے جو ہے نا اس سے حدیثوں کو لیا. اور احمد بن حنبل نے اس سے حدیث کو لکھا, اور یحییٰ نے کہا لا بأس بہ, یہ الفاظ تعدیل ہیں, الفاظ تعدیل ہیں یہ, لا بأس بہ. اور وقال صاحب تاریخ الموصل, تاریخ موصل کے جو آتھر ہیں انہوں نے کہا کان ظاہر الصلاح والفضل, ظاہری طور بڑا اچھا خوبصورت فٹ قسم کا بندہ تھا, اہل فضل میں سے تھا. امام موسیٰ بن ہارون نے فرمایا کہ ان کا وصال فلاں فلاں جو ہے نا وہ ڈیٹ اور ڈیٹ یہ اس دن ہوا. قلتو کا معنی حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس کا ابن حبان نے ذکر کیا ہے صفات کے اندر, اور ابراہیم بن جنید نے ابن معین سے نقل کیا کہ یہ راوی ثقہ صدوق ہے. یہ پوری یہ اس کے متعلق گفتگو آ گئی, اور اس گفتگو کا خلاصہ حافظ ابن حجر نے یہ دیا ایک لفظ میں کہ یہ بندہ صدوق بنتا ہے. گل سمجھ آ گئی. اچھا اب میں تہذیب و تہذیب سے بھی پہلے کی جو کتاب, ٹھیک ہے, جو حافظ جمال الدین مزی کی ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال, میں وہاں سے اس کا ترجمہ آپ کھولتا ہوں. یہ دیکھیے یہ اب تہذیب الکمال ہے, اس میں اب کیا لکھا ہوا ہے اس پہ غور کرتے ہیں. نام آگے کس کس سے روایت کرتا ہے. اچھا اب دیکھیں کہ حافظ مزی کی خوبی یہ ہے کہ یہ راویوں کے جو اساتذہ اور اس کے جو تلامذہ ہیں ان کے نام حروف معجم کے اعتبار سے آپ کو بتاتے ہیں, الف با تا سا اس طرح نام ارینج کرتے ہیں. جبکہ حافظ ابن حجر کی خوبی یہ ہے کہ یہ
اس کے اساتذہ اور شاگردوں کے نام ان کی اہمیت کے اعتبار سے ارینج کرتے ہیں کہ جن کا یہ خاص اصحاب میں سے ہوتا ہے، جن کے خاص اصحاب میں سے ہوتا ہے، اس کا پہلے نام آتا ہے. جس سے کثیر الحدیث اس سے پہلے نام اس کا ذکر کرتے ہیں، اس میں وہ اس ترتیب کا خیال کرتے ہیں. پلس بہت سے اساتذہ کا ذکر بھی نہیں کرتے وہ تہذیب و تہذیب کے اندر، یعنی سکہ اور صدوق ہے کہ نہیں، سکہ صدوق ایک نہیں ہے اس کے اندر، اس سے مراد یہ نہیں ہے، وہ آگے کی کہانی ہے. حافظ ابن حجر کے نزدیک سکہ اور صدوق یہ دو الگ الگ چیزیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں انہوں نے جو الف سے شروع ہونے والے کہتے ہیں یہ کس سے روایتیں کرتا ہے؟ ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن. اچھا، آپ کو میں ایک بڑے مزے کی چیز بتاؤں. یہ جو ہمارے ابراہیم بن سعد صاحب ہے نا، یہ میوزیشین تھے. زرکلی کی جو ہے نا علام، زرکلی کی زرکلی چلی میں جو ہے نا نام ہے ان کا زرکلی. میں اس کے اندر سے اس کا نام لگا کے ذرا سرچ کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ملتا ہے. ابراہیم بن سعد کچھ ہے، یہ دیکھیں، ابراہیم بن سعد بن ابراہیم عبد الرحمن بن نوف ابو اسحاق الزہری موسیقار من العلماء بالحدیث الثقات من اہل المدینہ المنورہ کان یبیح السماع ویضرب العود ویغنی علیہ. وہ گٹار بجاتا تھا، اس کے پر گانے گاتا تھا باقاعدہ. بخاری مسلم نے اس سے حدیثوں کو نقل کیا ہوا ہے. چلے فائن، یہ تو ایک چیز ہوگی، نام آ گیا سامنے تو بتا دیا آپ کو. اس کے علاوہ یہ ابراہیم بن سلمان اب اسماعیل سے نقل کرتا ہے، اسماعیل بن ابراہیم مطلب سے نقل کرتا ہے، پھر جعفر بن سلیمان سے نقل کرتا ہے. یہ آگے اس کے نام آپ نے دیکھ لیے سارے. تو یہ روا ان کے بعد اساتذہ کے نام ہے، پھر مزی نقل کرتے ہیں. وہ انہو کے بعد آگے اس کے شاگردوں کے نام ہے، شاگردوں کے نام آگے، کیونکہ کس کس نے اس سے حدیثوں کو نقل کیا ہے انہو کے بعد. اوکے، جب یہ چیز ہو گئی، اب امام مزی کی خوبی یہ ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ سمبل لگاتے ہیں. مثلا اس کے اساتذہ میں سے اگر آپ دیکھیں گے، یہ دیکھیں، یہ جو فرج بن فضالہ ہے، اس کے آگے امام مزی نے سمبل لگائی ہوئی ہے فا قاف کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ احمد بن ابراہیم کی جو روایت ابن ماجہ نے تفسیر میں نقل کی ہے وہ اس راوی سے نقل کی ہے. اور آگے اس راوی کے آگے دال کی سمبل ہے، یعنی اس کی روایت انہوں نے جو نقل کی ہے محمد بن ثابت العبدی سے نقل کی ہے، اس استاد سے نقل کی ہے جو ابو داؤد میں روایت ہے. کام دیکھیں امام مزی کا کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اساتذہ کے نام کو لکھ دینا بھی یقین کرو ہمارے لیے بڑا احسان تھا، لیکن یہ ایک قدم آگے گئے اور ہمیں اس کی بھی تحدید کر کے دی کہ کون سے استاد کی روایتیں کس کتاب میں گئی. اور یہی انہوں نے آگے شاگردوں میں بھی کیا کہ ابو داؤد ان سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں، اور ابن ماجہ یہ دیکھیں، اور یہ انہوں نے لکھا نا کہ ابو داؤد حدیثاً واحدہ، اس کا معنی یہ ہے کہ ابو داؤد نے ڈائریکٹلی ان سے حدیث سنی ہے. اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ امام ابن ابی دنیا کی سند سے انہوں نے ایک نقل کیا، وہ ابن ماجہ کے پاس آ گئی. اب اس کے بعد کلام وہی عبداللہ بن احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں، یحییٰ بن معین سے انہوں نے کہا اس کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے جو ہے نا امام ذکر جو یزید بن محمد یاسر الازدی جو صاحب تاریخ موصل، انہوں نے کہا کہ هو ظاہر الصلاح والفضل کثیر الحدیث، یہ کثیر الحدیث تھا. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو جملہ ہے کثیر الحدیث، کیا یہ تہذیب التہذیب میں نقل ہوا ہے؟ نہیں نقل ہوا. یہ دیکھیں، بس انہوں نے ظاہر الصلاح والفضل نقل کر لیا، کثیر الحدیث اس کا نقل نہیں کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابن حجر اختصار کر رہے ہیں، لیکن وہ بعض مرتبہ کچھ ایسی چیزوں کا بھی اختصار کر جاتے ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہوتا ہے. اوکے، آگے ان کے وصال کا ذکر کر دیا اور یہ بتا دیا کہ امام بغوی نے فلاں فلاں بات کی. بس تو اس کے اوپر جو ایکسٹرا ایڈیشن آپ کو نظر آتا ہے وہ تہذیب و تہذیب میں وہ یہ ہے کہ ابن حبان کے انہوں نے ایڈ کیا کہ ابن حبان نے کہا کہ راوی صدوق ہے. تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ تہذیب الکمال میں کیا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک اور کتاب ہے، یہ حافظ مزی کے بعد لکھی گئی ہے اور ابن حجر سے پہلے لکھی گئی ہے، امام علاء الدین مغلطائی حنفی کی. مقدسی کی کتاب اویلیبل نہیں ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب پریکٹس کریں نا سمجھ آ جائے گا. اب دیکھیں ایک اور کتاب، اکمال تہذیب الکمال، اکمال تہذیب الحافظ مغلطائی حنفی. اوکے، اب یہ انہوں نے کیا کیا کہ امام مزی سے کے علاوہ بھی انہوں نے اور بھی تراجم کو دیکھا اور بھی کتب سے دیکھا اور ایک ہی راوی سے متعلقہ انفارمیشن کو جمع کرنے کی کوشش کی. اب دیکھیں مزی نے جن چیزوں کا ذکر نہیں کیا تھا یہ کیسے ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں
ان سے قاضی ابو بکر احمد بن علی المروزی نے کتاب العلم کے اندر نقل کی ہے. اوکے. ابو الفرج البغدادی نے اس کا ذکر کبار علماء نے کیا ہے جن لوگوں نے امام احمد بن حنبل سے حدیثوں کو نقل کیا. اب یہ بڑی انپورٹنٹ انفارمیشن تھی اس راوی کو لے کر, بڑی انپورٹنٹ انفارمیشن تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ احمد بن حنبل کے بڑے اصحاب میں سے یہ بندہ گزرا ہے. ابو یعلا المصری نے اپنے معجم میں اس کی روایت نقل کی ہے ان قراد بن نوح کے طریق سے. خطیب بغدادی نے اس کا ذکر ان لوگوں کے اندر کیا ہے فی جملۃ الاخذین عن مالک, جنہوں نے امام مالک سے روایتوں کو لیا ہوا ہے. اور ابو حفص شاہین نے بھی اس کا ذکر اپنی ثقات کے اندر کیا ہے. امام مسلمہ بن قاسم انہوں نے کتاب الصلہ کے اندر اس کو مجہول قرار دیا کہ مجھے بتانے کی بندہ کون ہے. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں کہ اور ما وقع فی کتاب الکمال, اور جو کتاب الکمال میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ قال محمد بن سعد, یہ اس سن میں ان کا وصال ہوا. اوکے. میتن ففیہ نظر, کہتے ہیں اس میں مسئلہ وہ کیا کہ اس کے اوپر حافظ مزی نے اس سے متعلقہ ہمیں تنبیہ نہیں کی اپنی تہذیب الکمال کے اندر. ٹھیک ہے. ولما ذکر الخطیب قول مورخ الموصل, یہ ٹھیک ہے نا, قال بہم وزعم ان الصواب سنسین, فائن, آگے وہ چیز ہو گئی. پھر موسیٰ بن ہارون نے جو ہے نا وہ اس کا ذکر کیا کہ میں نے اس کے جنازے میں نے شرکت کی تھی اس آدمی کے, تو وکانا ابیض الرأس واللحیہ, یہ سفید سر کا, یعنی اس کے بال بھی سفید تھے اور اس کی داڑھی بھی سفید تھی. ابو عبید آجری نے اس کا ذکر کیا کہ ابو داود کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن حنبل کو دیکھا کہ وہ اس کی حدیثوں کو لکھا کرتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ یہ اکمال و تہذیب الکمال میں کتنی زبردست انفارمیشن آئی ہے جو کہ تہذیب الکمال میں نہیں تھی, اور اور پھر تہذیب التہذیب میں وہ انفارمیشن آئی ہے جو ان دونوں کتابوں میں نہیں تھی. وہ کون سی انفارمیشن ہے یہ والی, ذکرہ ابن حبان فی الثقات, اور ابراہیم بن جنید نے اس کو نقل کیا کہ انہوں نے کہ یحییٰ نے کہا کہ یہ, اس لیے کہ جتنی بھی کہ جو ان کتابوں کو نا مختصرات کہا جاتا ہے, یہ ان کی جو ہے نا حیثیت جو ہے نا یہ پرائمری سورس کی نہیں ہے, یہ ثانوی کتب ہے ساری. ٹھیک ہے. جس کو کہا جاتا ہے کہ تہذیب اور آگے اس کے مختصرات, تو اس سے مراد ہوتی ہے تہذیب الکمال, اور تہذیب الکمال کے اوپر پھر وہ جو کام ہوگا. اچھا, صرف یہ 3 ہی کام نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ شاید فقط یہی 3 کام ہیں, نہیں, بلکہ ایک اور کتاب ہے, یہ حافظ ذہبی نے بھی کام کیا ہوا ہے اس کے اوپر ایک, ہاں یہ مل گئی مجھے, تذہیب و تہذیب الکمال فی اسماء الرجال. اچھا, وٹ آر دا پرائمری سورسز, تو پرائمری سورسز کیا, پرائمری سورسز وہ ہیں بالکل جو سوالات ہے علل وغیرہ ہیں. پرائمری سورسز میں تھے, ایک سورس وہ ہے جو آپ کو میں نے بالکل بگننگ میں دکھایا تھا, جو ابن ابی حاتم کی کتاب تھی جس میں اپنے والد صاحب سے سوال کر رہے تھے, وہ ہو گیا. امام بخاری کی کتب پرائمری سورس ہے, ابن عدی کی کامل, اوکے, اوکیلی کی ضعفاء, سوالات کی کتب ہے بہت ساری, علل کی کتب ہے بہت ساری. اب ذہبی کیا کر رہے ہیں, ذہبی نے اس کو سمرائز کرنے کی تھوڑی کوشش کیا. دیکھیں بڑا مختصر سا اس کا جو ہے نا مترجمہ اس مقام پہ لکھا ہے, مختصر سا کر کے کون کس نے سے روایت کی, بس بہت زیادہ تفصیل میں نہیں گئے, بہت زیادہ تفصیل میں نہیں گئے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کو کرنا یہ ہے تہذیب و تہذیب کو گو تھرو کریں تھوڑا سا, 5-10-15 روات اس کے پڑھیں کہ کون کون سے ائمہ ہیں جو کلام کرتے ہیں, آپ کو نظر آئے گا. اور بار بار پڑھنے سے پھر آپ کو ان کے نام یاد ہونا شروع ہو جائیں گے کہ یہ کون کون سے لوگ ہیں. اوکے. مثلا ابن ثاقب نے کہا یہ ثقہ ہیں, اور فلاں نے کہا یہ ہیں, اور سبحان اللہ ابن حبان نے ان کا ذکر ثقات میں کیا. پھر اسی طرح سے ابو حاتم نے کہا یہ صدوق ہیں, اور صالح جزرہ نے کہا کہ احمد جو ہے نا وہ سے جو ہے نا وہ احمد زیادہ علم رکھتا تھا وغیرہ وغیرہ. قیلی نے کہا یہ ثقہ ہے, خلیلی نے ارشاد میں کہا کہ یہ ثقہ ہے, متفق علیہ ہے. یہ مختلف نام جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں جو اسماء و رجال کے جو علماء ہیں ان کے. ٹھیک ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ جانیں گے وہ کون کون سے لوگ ہیں جو اسماء و رجال پہ کلام کرتے ہیں. تو جسٹ گو تھرو اٹ, تو انشاءاللہ ہم آگے کی نشست میں آپ کو میں بتاؤں گا. یہ اب اگلی چیز آپ نے جو سمجھنے والی ہوگی نا, اگر آپ جب یہ گو تھرو کر کے آ جائیں گے نا, 10 راوی اپنے سامنے رکھیں, تہذیب التہذیب کے پہلے 10 راوی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پھر ابن حجر جب ان 10 راویوں کے متعلق ائمہ کے اقوال کو جمع کرتا ہے تو پھر وہ ایک لفظ 2 لفظوں میں کس طرح کوئی حکم لگاتا ہے, یہ پھر سیکھنے والی چیز ہوتی ہے. اور یہی
جو ہے نا وہ ملکہ ہوتا ہے جو آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے، کہ جب آپ کے سامنے ائمہ کا اس طرح کلام موجود ہو، راوی پر جرح و تعدیل موجود ہو، تو آپ اس راوی سے متعلق کوئی ایک حتمی فیصلہ دے سکیں کہ ہاں بھائی میرے نزدیک یہ بندہ اس مقام پر ہے۔ صحیح ہے، چلیں آج اس کو بھائی اسی مقام پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو جو ہے آگے مطروح سے متعلقہ وہ جاری رکھیں گے۔ آج اسی مقام پہ بھی ختم کرتے ہیں، چلا پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔